بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال آیا، بہت اہم سوال۔ وہ سوال یہ ہے کیونکہ ہمارا دماغ کیا ہے اور ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے اور کتنی اس میں طاقت ہے اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اس کا سادہ جواب دینا چاہوں گا، سادے جواب کچھ جواب ہیں وہ دینا چاہوں گا۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کیونکہ اگر اللہ پاک نے دماغ کو کتنی زیادہ طاقت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو جسم کا بادشاہ بنایا ہے۔ جیسے کسی چیز کو کوئی بادشاہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ ایسے ہی ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس کی ایک صلاحیت ہے، تھوڑی سی عجیب صلاحیت ہے دماغ کی۔ یہ مائنڈ از منکی، دماغ بندر کی طرح کام کرتا ہے۔ بندر سے مراد یہ ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پہ وہ ٹک نہیں سکتا، وہ کبھی کہیں اس لیے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اس میں اسی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ سب سے بیماری زیادہ کون سی ہیں جو آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے، میں نے معاشرے میں دیکھا ہے، سب سے زیادہ 3 بیماریاں لگی ہوئی ہیں تقریباً بہت زیادہ لوگوں کو۔ بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ تقریباً 50% یا آدھے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، یا آدھے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کو بیماریاں کون سے ہیں۔ سب سے بیماری یہ ہے، پہلی بیماری اور بہت اہم بیماری، بہت زیادہ بیماری ڈپریشن کی۔ ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی دباؤ، اس چیز کی بہت زیادہ بیماری لوگوں کو۔ یہ بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بیماری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اگر کسی، اللہ نہ کرے، کسی کا کوئی دوست چلا جائے دنیا سے، کیونکہ جانا سب نے ہے، اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ بتا دوں۔ علاج یہ ہے، اگر کسی کا کوئی دوست چلا جائے، وہ یہ سوچ لے کیونکہ میرے بس میں تو یہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے دیا تھا اور اسی نے واپس لے لیا، مجھے کیوں پریشان ہونا چاہیے۔ ضرور کچھ دن صدمہ رہے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ بھول جائے گا۔ کچھ لوگ اسی کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کو محبت ہو جاتی ہے کسی سے، اس کی محبت اگر ناکام ہو جائے، وہ اپنے دماغ میں بٹھا دیتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو ڈپریشن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، پھر کافی دفعہ ہنستے مسکراتے چہرے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ خاموش ہوگا، کسی کے ساتھ گپ شپ نہیں کرے گا، وہ کھل کے نہیں رہے گا، وہ اپنے جذبات کو ختم کر دے گا، کیونکہ وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہوتے اپنے آپ کو وہ ڈپریشن کا شکار بنا کے وہ مزید کمزور کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارا دماغ بندر کی طرح ہے، وہ تو ایک جگہ پہ نہیں ٹک سکتا، اس کو ٹکانا چاہیے۔ جو انسان اپنے دماغ کنٹرول کرنا جانتا ہے، وہ اس کو کسی قسم کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ اس کا دوسرا مسئلہ کون سا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سٹریس کیا ہے؟ یہ چیز ہے، یہ بھی دباؤ کے کام سے پہلے فکر تناؤ کرنا، کسی کام کرنے سے پہلے فکر مند ہو جانا کہ فلاں کام کیسے کروں گا، فلاں کام کیسے ہوگا، جس کو خوف بھی کہہ سکتے ہیں یا فکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیماری ہو جاتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ لگتی کیسے؟ یہ بیماری ایسے لگتی ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ذمہ کام لگا دیا جائے اور اس کو وہ بڑا لگے کام، اس لیے اس سے وہ پہلے پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ کرتے کرتے اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے، بہت آسان ساتھ علاج بتا دوں۔ اس کا علاج یہ ہے کیونکہ یہ چیز سوچ لے، کیونکہ میں انسان ہوں، اللہ پر مجھے طاقت دی ہے، کوئی بھی کام ہو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اسی کام کی کوشش کرنا شروع کر دے، وہ کر جائے گا، اس سے ہو سکے گا۔ اور تیسری بیماری کون سی ہے؟ تیسری بیماری اتنا اہم بیماری ہے، وہ ہے انزائٹی۔ انزائٹی کا مطلب یہ ہے کہ بے چینی، خوف، اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کے اندر وہ خوف لگتا ہے، ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، راستے میں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی یہ سوچ لے کہ میں کہیں پہ مر نہ جاؤں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے یا کوئی میرا ساتھی نہ بچھڑ جائے۔ اس کو ہر وقت ان چیزوں کے خوف رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی خوف۔ اس کا علاج یہ ہے، بہت ہی آسان علاج ہے، کیونکہ ہم یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو کیونکہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ جتنا دن ہم نے رہنا ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت، ہم یہ چیز سوچ لیں۔ اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے دماغ کنٹرول کرنے کا، ہم اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو کسی کام پہ لگا دیں۔ جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے دماغ ہی ایسے ہو جاتے ہیں۔ کافی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، سٹریس کا شکار وہ بھی ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی روزگار نہ ملے، وہ روزگار کی تنگی کی وجہ سے اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نوکری کریں گے، اگر نوکری نہ لگے، کوئی کاروبار نہ لگے، پھر بھی یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا بہترین علاج ہے کسی بھی کام میں اپنے آپ کو لگا دیں، کوئی کام کرتے رہیں۔ ایک جگہ پہ میں نے مثال بھی پڑھی ہے، وہ یہ ہے کیونکہ خالی دماغ شیطان کی جگہ ہوتی ہے، شیطان کا گھر ہوتا ہے۔
جس انسان میں اچھے خیالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی اور کسی کام کی کوشش ہوگی، وہ کبھی وہ ذہن شیطان کا گھر نہیں ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات آ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جاتا ہے جس میں بھی وہ چیز طاقت پکڑنا شروع کر دیتی ہے، وہ اچھے کاموں میں سیدھے راستے پہ چل پڑتی ہے۔ ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ صرف دعا سے کچھ نہیں بنتا، اور کوشش بھی کرے پھر بھی دعا بھی کرے پھر اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو اس چیز شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اپنے ذہن کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔